ثاقب، جب نواز شریف صاحب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا تاثر آتا ہے جیسے وہ ابھی بھی اپوزیشن میں یا سسٹم سے باہر ہیں اور سسٹم کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ، اپنے بھائی کی گورنمنٹ، اپنی بیٹی کی گورنمنٹ اس وقت فنکشن کر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ایجوٹیشن ہے کیا پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ آصف کرمانی صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں جبکہ سب اچھا ہے کہ گردان کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب اچھا نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوش آمدی ٹولہ ہے جو کہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے۔ تو پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ایک تو میاں صاحب کو جو 2017 میں جو نائل کیا گیا اور وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس کے بعد شاہد خاقان نبازی وزیر اعظم بنے تھے، تو وہ جو ہٹانا تھا اس سینیریو سے، اس صورتحال سے وہ باہر نہیں آ رہے ابھی تک۔ اور ابھی بھی جب بات کی جاتی ہے، اگرچہ اپریل 2022 سے یہی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ان کا کیا دھرا ہے۔ اب تو 2-2.5 سال ان کو ہو گئے ہیں، تو ان کو میرا خیال میں بات جو ہے وہ یہاں سے آگے چلانی چاہیے کہ ہمیں بھی 2-2.5 سال ہو گئے، ہم نے کیا ڈیلیور کیا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے جو سسٹم ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اور ایک بات جو راؤ صاحب نے کی کہ وہاں جو یو کے سے یا برطانیہ سے جب آ رہے تھے نواز شریف صاحب، اور جس طرح ان کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، وہ ماضی میں ایک عدالتی، بے شک ایک فارمیلٹی تھی لیکن عدالتی اشتہاری تھے، تو ان کو اس پروٹوکول میں لایا جا رہا تھا۔ یہاں وہ آتے ہیں، آتے ہی 24-48 گھنٹوں میں ان کے کیسز جو ہے وہ پچھلے 6 سال میں جو کیسز بنے تھے وہ 48 گھنٹوں میں سب نیب ہر چیز آن بورڈ اور ختم، بالکل ختم۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ ڈیجیٹل دور ہے، جو ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں کی عوام کا ایک المیہ کہیں یا جو بھی کہیں، جو مزاحمت ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرنے والے کو، وہ جیسا بھی ہو، وہ مطلب اب یہاں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مسائل بھی ہیں ملک میں، معاشی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن اس دوران جو پبلک کا جو آپ سپورٹ دیکھیں گے نا، وہ اسی کو سپورٹ ملے گی جو مزاحمت کی طرف جاتا ہے۔ وہ جھوٹا سچا جیسا تیسا وہ بیانیاں بنا کر لائے گا، آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جیسا بھی کہا اس کے پیچھے جو کچھ بھی تھا، تب سے لے کر اب تک پبلک ان کے ساتھ۔ اور اپریل 2023 یا مارچ 2023 کی اگر 22 کی بات کریں تو اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جا رہی تھی اور ان کے 20-22 ایم این اے چھوڑ رہے تھے، تو اس سے پہلے کا سینیریو آج اگر کسی سے پوچھے نا تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ کہتے تھے کہ یار کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو عوام نے ووٹ دینے ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ لیکن جب وہ مزاحمت کی طرف آئے تو اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن نواز شریف صاحب 2019 کا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ختم ہو چکا، وہ برطانیہ سے جب اکتوبر 2022 میں آتے ہیں تو وہ بیانیہ ختم، سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا تھا، نگران حکومتیں جو ہے وہ مکمل ان کو سپورٹ کر رہی تھیں اور ان کے مخالفین کو مکمل دبا رہی تھیں۔ اس کے باوجود عوام نے جو رسپانس دیا ان کے لیے حیران کن تھا۔ اگلی بات جو حیران کن ہے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب سے آئے ہیں، پہلے تو وزارت عظمیٰ میں نہیں آ سکے، پھر یہ پتہ چلا کہ وہ متحرک ہو رہے ہیں، وہ جیسے ہی صدر بنیں گے تو ایک نئی مسلم لیگ جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس میں جان پڑ جائے گی، ساری چیزیں ہم نے سنی، وہ متحرک ہوں گے، لیکن وہ بھی تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں تو اس میں اتنا وہ تحرک نظر نہیں آ رہا۔ تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں یقینی طور پر پیچھے بیٹھ کر وہ ان کی اپنی پالیسیز تو دے رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک کامیاب حکومت چلاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آخری بات میں یہاں پہ کروں گا، جس وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہے، پریشانی ہے جو حکومت مرکز میں ہے یا پنجاب میں، وہ سمپل اور سادہ سی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹریبونل ہوں، 8 فروری کے الیکشنز ہوں، مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو، یا جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کے کیسز ہوں، ان پہ عدلیہ بالکل کچھ نہ کرے جی، ہمیں چلنے دیں۔ یہ ایک حیران کن معاملہ ہے، اور اسی میں شہباز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، نواز شریف اور حمزہ شہباز، ان تمام کے کیسز ٹریبونلز میں ہیں۔ ثاقب، عطا طاہر صاحب نے بھی اس بارے میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ سیاسی افیلیشنز ہیں شاید وہاں پہ کچھ لوگوں کی، اور کوئی پاکستانی بھی شاید اس میں ملوث تھے، اور ان کے پاسپورٹس وغیرہ ضبط کرنے کی بات کی، نادرا سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کی۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
इशारा तो पता नहीं अब उनका किस तरफ है। उन्होंने कहा है कि नादरा को हमने कहा है कि आप आइडेंटिफाई करें जो पाकिस्तानी हैं और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अब वो उनका इशारा किस तरफ है, पॉलिटिकली वो किस तरह कह रहे हैं, वो अब जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जो पाकिस्तानी झंडा है उसकी बेहुरमती की गई है। ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और अभी खबर ये भी आई है कि जो दफ्तर खारजा है उन्होंने जो जर्मन मोस्ट सीनियर जो है वो यहाँ पे सफारतकार है उनको बुलाकर सख्त एहतजाज भी किया है और उनको ये कहा है कि वियना कन्वेंशन के तहत वो सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम करें और उनकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है। तो 10-15 लोग थे, ये बताया जाता है कि वो आए और अफगान झंडे उन्होंने लगाए हुए थे और पाकिस्तानी जो है वो झंडे को उतार दिया। ये मामला तो वैसे तो छोटा सा लगता है लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं कि कितनी वो नफरत पाकिस्तान और पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ हैरान कुन है कि पिछले 30-40 साल में वो यहाँ पे मौजूद है और कभी कोई ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा, कम से कम ये हम जहाँ पे रहते हैं, कि इस अफगान होने की बुनियाद पर उनको टारगेट किया जा रहा हो। रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के, मकामी भी गैर मकामी लोगों के साथ भी, वो तो रूटीन का मामला होता है।